السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے حدیث نمبر 14 ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمان آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے محدث امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب جامع ترمذی ہے۔ حدیث نمبر 2336 ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ اب اگر اس پوری حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کسی نہ کسی امت کا فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب یہ ایک بڑا مختصر اور جامع پیغام ہے، حدیث ہے، فرمان رسول ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ فتنے کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ مال کیا ہے۔ پہلے میں مال کی تعریف کر دیتا ہوں کہ مال کسے کہتے ہیں۔ عموماً ہمارے قلوب و اذہان میں یہ بات ذہن آتی ہے کہ مال کسے کہتے ہیں۔ اگر فقہی اصطلاح میں دیکھا جائے تو مال اسے کہتے ہیں جس کی طرف انسان کا قلبی دلی میلان ہوتا ہے، اور بے وقت ضرورت اس کو جمع کیا جا سکتا ہو، اور اس سے انسان اپنی خرید و فروخت کر سکے۔ بے وقت ضرورت اس کو جمع کیا جا سکے اور اس سے خرید و فروخت جو ہے وہ ہو سکے، اور انسان کا قلبی رجحان بھی، قلبی میلان بھی اس طرف ہو، یہ مال ہے۔ اب اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، پیسہ بھی ہے، پیسے سے خریدی ہر وہ چیز وہ انسان کے مال میں آتی ہے۔ اب اس حدیث میں مال کو فتنہ کہا گیا۔ اب اگر قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے بھی مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے کہ قرآن نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا۔ حدیث میں مال کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال ایک مشترک چیز ہے دونوں میں، قرآن اور حدیث میں فتنے کے حوالے سے، جبکہ اولاد کو قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ تو اب جو آیت مبارکہ ہے جس میں اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اسے کنارہ کشی کر لی جائے، اس کو ترک کر دیا جائے، بلکہ فتنے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ یعنی کہ میری امت کے لیے امتحان کیا ہے؟ مال اور اولاد۔ اب یہ آزمائش اور امتحان کیسے ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ امتحان اور آزمائش اس طرح ہے، اگر اللہ نے انسان کو مال دیا ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا انسان کے پاس مال زیادہ ہے یا مال کم ہے۔ اگر تو زیادہ ہے تو پھر فتنہ کیسے ہے؟ انسان جو ہے اس مال دولت سے جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز تو ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اپنے اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو غرباء مساکین پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے قریبی مستحقین رشتہ داروں کو اس کے اوپر خیر خواہی نہیں کرتا، تو یہ اس کے پاس جو مال کی کثرت ہے، گویا کہ یہ مال اس کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور جس کے پاس مال کم ہے، اس کے لیے آزمائش اور امتحان کیسے ہے؟ وہ کمتری کا شکار ہو جائے،
کہ مجھے کم پیسے کیوں ملے، میرے پاس کم دولت کیوں ہے، میرے بھائی کے پاس بڑی دولت ہے، تو وہ کم مال ہونے کی وجہ سے ناشکری میں چلا جائے گا، تو گویا کہ اس کا وہ کم مال بھی اس کے لیے ایک فتنہ بن جائے گا، آزمائش بن جائے گی۔ تو ان دونوں صورتوں میں درمیانی راہ جو ہے، جو دونوں کو درمیانی راہ ہے، وہ ہے شکر کی راہ، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مال کم ہے یا مال زیادہ ہے، یا ہمیں ہمارے پاس ایک میانہ روی کی جو ایک راہ ہے اسے ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو مال انسان کے لیے فتنہ بنے گا۔ اولاد فتنہ کیسے ہے؟ اولاد فتنہ، اولاد کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا اولاد نیک ہے یا اولاد بری ہے، تربیت کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے، یا بہت اچھی اولاد ہے یا بہت اچھی اولاد نہیں ہے۔ تو اگر تو اولاد بہت اچھی ہے تو فبہا، اگر اولاد اچھی نہیں ہے، وہ لڑائی جھگڑوں میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ برائی کے کاموں میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ ماں باپ کے مال کو حرام کا مال سمجھ کے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور تربیت اچھی نہیں ہے، بولنے کے آداب نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تقوی نہیں ہے اس میں، اور اگر بیٹیاں ہیں تو عفت و حیا نہیں ہے، بے پردگی ان میں ہے، مطلب یہ ساری چیزیں یہ ہوں گی، تو یہ اولاد بھی ایک آزمائش بن جائے گی، اس انسان کے لیے ایک امتحان بن جائے گی جس کی یہ اولاد ہے۔ تو یہ اولاد اور مال دونوں کو جو فتنہ کہا گیا، یہ فتنہ بمعنی آزمائش و امتحان ہے۔ تو ہم نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ، ہماری جو اچیومنٹ ہے، وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس امتحان کو، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کامیابی سے ہم نے اس کے نتائج، اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم راستے میں ہی ہم ان آزمائش اور فتنوں کا شکار ہو گئے اور متاثر ہو گئے، تو پھر ہماری جو زندگی ہے اس کی جو اصل منزل جنت ہے، اس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اپنی منزل جو ہے اس کے اوپر اپنی نظریں جمانی ہیں، اور ہم نے آنے والی آزمائشیں، امتحانات، ان کو ہم نے بھرپور تیاری کر کے ہم نے ان کو شکست دینی ہے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ، ہماری اچیومنٹ، ہماری منزل اللہ رب العزت کی جنت الفردوس ہے۔ وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مسلمان کی ایک سوچ اور ایک منزل ہونی چاہیے۔ اس میں عقیدہ بھی انسان کا درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ اگر بیسک چیز تو عقیدہ توحید ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم اپنے مال کو، یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم اپنے مال کو فتنہ، آزمائش بنا لیں، اپنی اولاد کو آزمائش بنا لیں، تو یہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم ان کی صحیح تربیت کر کے، مال کو صحیح ان رستوں پہ خرچ کر کے جن پہ اسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کریں گے، تو پھر ہمارا مال آزمائش اور فتنوں سے بچے گا بھی، اور بلکہ وہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوگا، وہ اولاد ہو یا مال ہو۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔